السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک تصویر کسی نے شیئر کی اور اس کے ساتھ ایک جڑا خوبصورت واقعہ بھی لکھا۔ کہتا ہے کہ جہاں میں نے مویشی رکھے ہوئے تھے وہاں ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ کتا کئی دنوں سے رات کو اچانک شور مچانا شروع کر دیتا۔ میں حیران ہوا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے میں نے وہاں پر CCTV کیمرہ نصب کیا۔ کیمرے میں کیا دیکھتا ہوں صبح کہ ایک چیتا آتا ہے۔ چیتا آ کے ایک گائے کے پاس لیٹ جاتا ہے، گائے اسے چاٹنا شروع کر دیتا ہے، اٹکیلیاں کرتے ہیں، گائے اس کے ساتھ مانوس ہے۔ میں حیران ہوا کہ ان کے درمیان کیا رشتہ ہو سکتا ہے، ان کا آپس میں کیا جوڑ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جس مالک سے پہلے یہ گائے خریدی تھی میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا کہ ایسا معاملہ ہے، تو اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ابھی بچہ تھا، 20 دن کی عمر تھی ٹوٹل اس چیتے کی، اس کی ماں مر گئی، ہم نے پھر اس بچے کو اس گائے کا دودھ پلایا۔ یہ گائے کے دودھ کی تاثیر ہے، یہ اسے اپنی ماں سمجھتا ہے اور یہ ماں کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ گھر تبدیل ہو چکا ہے، مالک بھی اس گائے کا تبدیل ہو چکا ہے، دروازے تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن یہ مسلسل اپنی حاضری کو یقینی بنائے رکھے ہوئے ہے اور یہ اس کو اپنی ماں سمجھ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان جس کو 9 ماہ تک ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، جس کرب سے گزرتی ہے وہ جانتی ہے، پھر جب یہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی ماں کو ہوتی ہے۔ پھر اس کا بچپنا کہ ماں خود جو ہے گیلے بستر پر سوتی ہے اور اس کو خشک اور گرم بستر پہ سلاتی ہے۔ پھر اس کی جوانی کہ اگر اس کو دکھ پہنچے تو سب سے زیادہ دکھ ماں کو ہوتا ہے، اگر کبھی ابھی اس کو کوئی کامیابی ملے تو سب سے زیادہ خوش ماں ہوتی ہے۔ اور پھر کھانے پینے کے معاملات، ابو علی سینا کی طرف ایک منسوب بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں کے محبت پہ مجھے اس دن میرا اعتبار یقین میں بدل گیا کہ جب سیب 4 تھے اور ہم 5 لوگ تھے، میری ماں نے بلند آواز میں کہا کہ یہ تم آپس میں تقسیم کر لو، سیب مجھے پسند نہیں ہے۔ یارو سیب کسے نہیں پسند، سیب کون نہیں کھاتا۔ یہ ماں کی ایک محبت کی طرز تھی کہ میں کسی کی حصے دار نہیں بننا چاہتی، تم اکیلے ایک ایک سیب کھا لو۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ ماں کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی خوشیاں ہیں وہ اولاد کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ۔ اولاد خوش ہے، ماں خوش ہے۔ اولاد کامیاب ہے تو ماں بھی کامیاب ہے، خوش ہے۔ لیکن اگر اولاد کہیں ناکام ہوتی ہے، کہیں پریشان ہوتی ہے، کہیں تکلیف میں ہوتی ہے تو ماں بھی پریشان ہوتی ہے، ماں بھی اسی تکلیف میں گزر رہی ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں اس کی آخرت بھی اسی اولاد کے ساتھ جڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض کسی کے ساتھ بیٹے ہیں، 6 جنت میں چلے گئے ہیں نا، تو پھر ماں کو جنت میں نہ تلاش کرنا، جو ایک پیچھے رہ گیا ہے، جس کا بھی فیصلہ باقی ہے یا اس کا فیصلہ کسی اور جہنم کا ہو چکا ہے، تو پھر ماں کو اس ایک کے ساتھ تلاش کرنا، ماں اس کرب میں ہوگی، ماں اسی کے ساتھ تکلیف میں ہوگی۔ یعنی انہوں نے ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جس ماں کی انسان کے ساتھ اتنی وفا ہے، تو چیتا تو چند دن دودھ پی کے وہ نہیں بھولا، ماں کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے ہوئے ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس ماں نے ہمارے ساتھ اتنی وفا کی ہے وہ دنیا میں ہے تب بھی حاضری یقینی ہو جائے۔ اگر اس کا گھر تبدیل ہو چکا ہے، اس کا محل اور مکان تبدیل ہو چکا ہے، اس کا دروازہ تبدیل ہو چکا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، تب بھی ہماری غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی والدہ کی قبر پہ، اپنے والد کی قبر پہ اگر ماں زندہ ہے تو اس کے قرب میں بیٹھ کر اپنا وقت گزاریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں۔